السلام علیکم آپ سبھی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو اصلاحی اسٹڈی۔ آج ہم کلاس 10 اردو NCERT درخشاں اردو چیپٹر نمبر 3 پڑھانے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے فرار، اور اس کے لکھنے والے ہیں سید محمد محسن۔ تو آئیے پہلے ان کے بارے میں بتا دیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس چینل پہ کلاس 10 اردو NCERT کے سارے چیپٹر کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سید محمد محسن۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا، فیمس ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے IA، 1931 میں نفسیاتی کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے، لیکچر کی نوکری ان کو مل گئی۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ تو آئیے اب سید محمد محسن کا افسانہ فرار پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو لاسٹ میں اس کا خلاصہ سمجھا دیا جائے گا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فرار۔ محمود۔ ماں کی کرخت آواز سخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرے کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا جسم موٹا جسم غصہ سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا تیز ہوتا ہے، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارہ سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا، ڈر گیا۔ گویا منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کی روبرو کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بلا نہیں باہر سے محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا، آپ کو بلا رہی ہے۔ محمود نے رکتے رکتے کہا، مجھ سے کیا کام ہے؟ غصہ میں ہیں تو ہوا کریں، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی میں چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں۔ اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی،
تم نے میری مٹی پلیٹ کر دی، عزت مطلب برباد کر دی۔ نوج اس دن کی جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی، آخر کچھ کہو گے بھی یا نہیں، بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستہ سے سوال کیا۔ ہاں ہاں، میں تو بکواس مچاتا ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ ارے بھائی، میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، میں ذلیل سہی، کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب 1 منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ ارے بھائی، خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو۔ آہا، کیسی بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موکل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے؟ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس کے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ ارے بھائی، آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا، ہزاروں گالیاں وکیل کو دیں، سینکڑوں صلوات محمود کے باپ کو سنائی۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت نے اسے ایسی عثرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئی۔ ماحول کی ناسازگاریوں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوشش اتنا ہی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ اس صغری سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے اس کا بچپن، طفولیت اور شباب کے درمیان مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھ کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویر اس کے آگے کھینچتے محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار، تمہارے سینے میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر دیا ہوتا۔ عظیم نے اپنے خاص پر جوش انداز میں کہا۔ خیر، مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کا تہمت لگاتے ہو، یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہی۔ اور بھئی، تمہیں تو اپنا مول معمول نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی ہے۔ رومان، عظیم نے سینے تانتے ہوئے کہا۔ آج شام کو نمائش، آؤ تو کہیں دکھلا دوں کہ یاران نکتے داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کیسی ریستواریاں میں چلنا لیتے ہیں، آنا اپنی کسی ماں پارا کو بھی
میرے استقامت آزما لیں گی؟ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ عظیم تو محمود سے وعدے لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتیجہ کے مہم لیکن ہوش ربا تصورات و کفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہا ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی ہیں، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور گشتگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنے اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود تھا۔ اس نے کہا عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری میں مل گئی۔ نسبتاً اس کی تعلیم کی وقت ہی آتی تھی۔ اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی ایسی کاٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اسے اپنی زندگی حیات کے ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پنڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا، ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا۔ وہ کب تک مشین کی بزرگوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا؟ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف ماں بیویاں سے ہم کنارہ ہو کر رہے گا۔ اسے شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی مانند چند نسبتوں میں سے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی از سر نو چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹرکولیشن پاس کرنے تک ملتوی نہیں رکھی تھی۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مسدہ لایا۔
محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشاد ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاریاں منعقد ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس کی کثیر رقم خرچ کی۔ شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرے کی سرخی رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھرتھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی مزاج پوچھا، کیسے طبیعت ہے، کیا ہے، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا، اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ تو آئیے پہلے لفظ معنی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کہانی پڑھا ہم لوگ، افسانہ جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ کر دیا جائے گا، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کرخت سخت، فربا موٹا، تند تیز، برگد بڑھ ایک درخت کا نام، انگارہ آگ کا شعلہ تودا، روبرو آمنے سامنے، منفعلانہ شرمندگی کے ساتھ مٹی پلیٹ کرنا، عزت برباد کر دینا، اثرت زدہ معاشی تنگی کا شکار، عاقبت اندیش دور تک نتائج کو دیکھنے والا، نامہر بے وفا، ناسازگار ناموافق، استواری مضبوطی، استقامت ٹھہراؤ پختگی، صغر سنی بچپن کی عمر، عزم ارادہ، طفلیت بچپن، شباب جوانی، رہبانیت دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، ریستوراں ہوٹل، کشاکش کشمکش، موہم دھندلا، عزم حلال کمزوری تھکاوٹ۔ تو آئیے اب اسے سمجھا دیتے ہیں آپ کو، اس کہانی کو ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس افسانے میں ایک نوجوان مرد ہے جس کا نام محمود ہے، جو ہم لوگوں نے پڑھا پیچھے۔ محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو تعلیم کے لیے بے چین رہتا ہے، اس کو حاصل کرنا رہتا ہے، اور عام نوجوانوں کی برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثال زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ خراب دوست ہوتے ہیں جو اسے غلط راہ کی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن وہ ایک نفسیات الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سختی مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر جو حکم کرتی تھی، گالی گلوج سب کرتی تھی، اس کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ لاشعوری طور پر عورت سے دور بھاگتا ہے۔ اس نفسیات کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد اور اچھی ملازمت یعنی اچھی نوکری کے بعد وہ جب شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے
اور شادی کے دن جب وہ جاتا ہے زنانہ خانہ میں کے اندر تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اسے ذلیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی نفسیاتی نکتے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوف زدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا سوال جواب دے دیا جائے گا۔